ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی طرح رحم دل تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور بچوں سے پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے تو اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ملازم بچوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دیے۔ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا، جو محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے پہلے سے ہی ایک گڑھا کھود رکھا تھا۔ جب بچے اس گڑھے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس میں دھکا دے کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں واقع اپنے کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ 1 گھنٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائش سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام درباریوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا، جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے میں پاگل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بمشکل اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مارنے دوڑتی۔ ایک روز اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے بڑی ملکہ کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑ آئیں۔ یوں چھوٹی ملکہ کو محل بدر کر دیا گیا۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑتے۔ رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر سو جاتی۔ ایک روز وزیر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عجیب و غریب پودا دیکھا، جس پر 3 بہت ہی خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا، چاہتا تھا کہ ہاتھ لگائے۔ تینوں پھول توڑ لے کے اسے پھولوں میں سے آواز سنائی دی، تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو اور ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بادشاہ سلامت آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے پورا ماجرا سنایا۔ بادشاہ اس کے ساتھ باغ میں آیا۔ اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے۔ اس نے ایسے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے پودے کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بڑی ملکہ کو بلا کر لائے۔ وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا۔ جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو پھولوں میں سے پھر سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ میں جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو ڈھونڈیں۔ جلد ہی چھوٹی ملکہ محل گئیں اور اسے باغ میں لایا گیا۔ جیسے ہی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لایا تھا اور اس نے میں گڑھے میں پھینک کر زندہ دفنایا تھا۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے ہمیں پھولوں بنا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ یہ اسے ملکہ نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر سارے ہنسی خوشی رہنے لگے۔
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।